ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ألف لام ميم. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں. یہ کتاب ہدایت ہے ان صاحبان تقویٰ کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں انفاق. آیت کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام حضرت امام عصر عجل اللہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے 13ویں مرحلے پر مزید ان شواہد کا تذکرہ کرنا ہے جو تاریخ اسلام میں وجود امام عصر کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں. افراد جن کو امام کے ظاہرین میں شمار کیا جاتا ہے، جو بیک وقت امام کے ظاہر بھی ہیں اور امام کی ولادت بسعادت کے شاہد ہیں. سر فہرست ان 4 افراد کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے جن کو امام کا سفیر، وکیل اور نائب کہا جاتا ہے، جو کار سفارت بھی انجام دیتے تھے، امام کے وکیل بھی تھے اور اس سے بہتر امام کے وجود اور آپ کی دنیا میں ہونے کا اور شاہد اور گواہ کون ہو سکتا ہے، جو خود ذاتی طور پر گواہ بھی ہیں اور جب بھی کسی کا سوال لے کر گئے اور جواب لے کر آئے، یہ سوال اور جواب کوئی اس بات کا گواہ ہے کہ کوئی کسب پردہ ہے جہاں سے یہ جوابات آ رہے ہیں. اس سلسلے میں نے بعض واقعات کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر مزید مسئلے کی وضاحت کے لیے
بعض اور مختصر واقعات کی طرف اشارہ کرنا ہے تاکہ دونوں باتیں واضح ہو جائیں، وجود امام عصر کے شواہد کے سامنے آ جائیں، اور یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ غیبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا ایمان کے فیض سے محروم ہو گئی، بلکہ وہ جہاں جس عالم میں رہے بہرحال دنیا کی مشکلات کو حل کرتے رہے، دنیا کے مسائل کے جواب دیتے رہے، اور کسی نہ کسی شکل میں قوم و ملت کی ہدایت کا فرض انجام دیتے رہے۔ اس لیے کہ جو فریضہ ہدایت سے حاصل ہو جائے وہ قرآن کی زبان میں امام نہیں ہوتا ہے۔ امام کے دوسرے نائب جناب محمد ابن عثمان ابن سعید، ان کا کل میں تذکرہ آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا، ان کے واقعات زندگی میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہمارے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے، اور ہر جگہ اس کا تذکرہ بہرحال ایک اہمیت کا مالک ہے۔ اور اچھا ہوا کہ امام کے غیبت فقراء کے دوران ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، کم سے کم ایک ایسا محکم ذریعہ تھا جس سے سوال کا وہ واقعی جواب حاصل ہو گیا، جو جواب دین اسلام کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ امام کے چاہنے والے ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک بڑے حساس اور خطرناک موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اس کائنات میں امام کی حیثیت کیا ہوتی ہے، جبکہ پوری کائنات پروردگار کی ہے، اسی نے کائنات کو بنایا ہے، وہی کائنات کو چلا رہا ہے۔ جس دن اس کا ارادہ بدل جائے گا یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ ایک ارادے خون سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور ایک ہی اشارے سے یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ تو سارا کاروبار حیات، سارا کائنات کا کاروبار سب پروردگار عالم کے حکم سے، پروردگار کے اشارے سے چل رہا ہے۔ اس پوری کائنات میں امام کی کوئی جگہ ہے یا امام کا کام فقط لوگوں کو ہدایت کرنا ہے، پروردگار عالم کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دینا ہے، اور پھر عمل کر کے دنیا پر یہی واضح کرنا ہے کہ صحیح عمل کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو قابل عمل نہ ہو۔ ابتدائی الفاظ میں اگر کہا جائے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کا پورا دائرۂ عمل آیا فقط تشریعات اور احکام سے متعلق ہے، یا تقویم اور کائنات سے بھی ایمان کے اختیار کا کوئی تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں کوئی بحث منظر عام پر آئے گی وہاں دو خیالات، دو رائیں، دو جماعتیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پروردگار نے کائنات بنائی ہے، بے شک بنائی ہے کائنات خدا کی ہے، اور اللہ کی کائنات ہے، جب چاہے گا مٹا دے گا، بنا کر دے گا، مگر بنانے کے بعد پروردگار نے کائنات کے اختیار گویا امام کے ہاتھ میں دیا۔ اب آپ کا کام ہے کائنات کو چلانا، اس کے بعد ہم کو مٹانا ہوگا، ہم مٹا دیں گے۔ تو دو کام ہمارے ہیں، ایک کام آپ کا ہے، بنانا ہمارا کام، مٹانا ہمارا کام، اور درمیان میں چلانا آپ کا۔ ایک جماعت، ایک گروپ، ایک فرقہ ان افراد میں اس نظریے کا ایک عقیدے کا حامل، دوسرا فرقہ اس کے مقابلے میں یا دوسری جماعت اس کے مقابلے میں جو کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کائنات الہی میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ پروردگار پہلے طاقتور تھا، اسے اتنی بڑی کائنات بنا دی اور بناتے بناتے کائنات کو تھک گیا، اب چلانا اس کے لیے مشکل ہو گیا، اسے کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا، آپ چلائیے، جب پھر دوبارہ مجھ میں طاقت پیدا ہو جائے گی تو میں اپنی کائنات کو مٹا دوں۔ وہ بھی خیال ہے، یہ بھی خیال ہے۔ ظاہر کہ ہر آدمی اپنے عقل کے مطابق جو روایات سنی ہیں، جو آیتیں پڑھی ہیں، جو واقعات سنے ہیں، پوری واقعات کی روشنی میں ہر آدمی اپنا ایک نظریہ بنا رہا ہے۔ ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ ائمہ تعلیم کی زندگیاں، ان کے بارے میں آنے والی آیتیں، ان کے بارے میں پیغمبر اسلام کے ارشادات، ان ساری باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے گویا اختیار کائنات ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ایک آدمی کہتا ہے قرآن مجید کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کائنات کا اول آخر سب پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔
خالق و امر سب خدا کے قبضے میں ہے، خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کہا جائے کچھ کام خدا کرے گا اور کچھ کام دوسرا آدمی کرے گا، اگر دوسرا کوئی بھی انسان پروردگار کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت پیدا کر لے تو اس کے معنی کہ خدا کی حیثیت کمزور ہو گئی، اس کے مقابلے میں بندے خدا کی حیثیت زیادہ ہو گئی۔ بہرحال آیات اور روایات کی روشنی میں ہر آدمی اپنا نظریہ قائم کیے ہوئے ہے۔ یہ